بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک وارث کمال۔ ناظرین، لوگوں کی محبت حاصل کرنے، لوگوں کو اپنا بنانے، لوگوں میں مقبول ہونے اور لوگوں کو تعاون حاصل کرنے کے سلسلے کی آج یہ میری تیسری ویڈیو ہے۔ اس سلسلے کو میں نے جادو سیریز کا نام دیا ہے۔ میں آپ کو عام زندگی، روزمرہ کی زندگی کے میں سے چھوٹے چھوٹے ٹپس بتا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں بتا رہا ہوں، جن کو سیکھ کر آپ بہت بڑے بڑے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ ان نتائج کی وجہ سے، ان کے معمولی ہونے اور ان کے نتائج بڑے ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو جادو سیریز کا نام دیا ہے۔ اس جادو سیریز کی آج میری تیسری ویڈیو ہے۔ آج کا میرا ٹاپک، آج کا جو اصول میں آپ کو بتاؤں گا وہ بہت ایک عام روزمرہ زندگی کا ایک چھوٹا سا مطلب ہے۔ آپ کی تھوڑی سی کوشش سے آپ وہ کر سکتے ہیں اور اس کے نتائج بہت بڑے ہیں، بہت زیادہ نتائج ہیں۔ دوستو، زندگی میں اگر ترقی کرنی ہے تو آپ نے ساری زندگی سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ترقی کا تعلق براہ راست سیکھنے سے ہے، اور ایک انسان کی یہ خوبی ہے، دوسری مخلوقات میں سے انسان صرف اسی وجہ سے ممتاز ہے کہ اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک اچھا بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور جس انسان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ اس کے اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر انسان زندگی میں سیکھتا نہیں ہے، نئی نئی چیزیں نہیں اپناتا، تو میرا خیال ہے کہ وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو عزیزو، اگر آپ نے اپنے آپ کو معاشرے میں کوئی مقام دینا ہے، لوگوں کو آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے محبت کریں، تو آپ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، یہ ہیں معمولی سی، لیکن ان کے نتائج، یہ جادوئی نتائج ہیں ان کے، آپ کو ان کو سیکھنا ہوگا۔ آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین، کبھی آپ کو اس بات کا تجربہ ہوا ہو، کبھی یہ بات آپ کا کبھی اس بات سے واسطہ پڑا ہو یا ایسی سچویشن سے واسطہ پڑا ہو کہ آپ پریشان تھے، کسی وجہ سے آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا، کوئی آپ کا نقصان ہو گیا تھا، اور پریشانی کی حالت میں آپ ایک دوست کے پاس گئے، ایک عزیز کے پاس گئے، ایک رشتہ دار کے پاس گئے، اور آپ نے ان کو اپنا مسئلہ بتایا، اپنی پریشانی بتائی۔ انہوں نے بڑی تحمل سے آپ کی بات سنی اور آپ کا حوصلہ بڑھایا، آپ کو مشورہ دیا اور ممکن حد تک آپ کے ساتھ تعاون کیا۔ آپ ذرا امیجن کریں، سوچیں کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں جس نے آپ کی بات تحمل سے سنی، کیا خیال تھا، اس کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہوگی۔ ابھی آپ کو میں ایک دوسری سچویشن میں لے جاتا ہوں۔ آپ پریشان تھے، کوئی آپ کا نقصان ہو گیا تھا، کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا، آپ ایک رشتہ دار کے پاس گئے، ایک عزیز کے پاس گئے، ایک دوست کے پاس گئے، اس کو آپ نے اپنی پریشانی بتائی، اور وہ آپ کی بات سننے سے پہلے ہی کہتا ہے کہ بھائی میں تو آپ کے جھگڑوں کا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں، میں آپ کی بات ہی نہیں سنتا، میری اپنی پریشانی کیا کم ہے کہ میں آپ کی بات بھی سنوں۔ تو آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہوگا، اس شخصیت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ دوستو، دوسروں کی بات تحمل سے سننا یہ ایک انسان کی بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ ایک ایسی جادوئی خوبی ہے۔ جس انسان کے اندر یہ خوبی ہے وہ سمجھو کہ گفتگو کا سب سے بڑا ماہر ہے۔ لوگوں کے اندر اس کی بہت مطلب ہے کہ سب سے بڑی گفتگو کرنے والا وہ شخص ہے، اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔
میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میرا ایک دوست کی شادی تھی اور وہاں پہ ہم اکٹھے تھے. وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب تھے محکمہ زراعت کے اندر، وہ جو ہے گریڈ 17 کے تھے، اور وہ ایک ریسرچ کر رہے تھے کہ گندم بغیر کھاد کے کیسے اس کی جو ہے نا زیادہ پیداوار لی جا سکتی ہے. تو وہ ایک محکمہ زراعت کے ریسرچ سینٹر میں تھے، وہاں پہ وہ اپنے کئی سالوں سے تجربات کر رہے تھے. اتفاقاً وہ اور میں بیٹھ گئے، گو کہ اس کے ساتھ میری پہلے تھوڑی سی وقفیت تھی، تو ہم نے باتیں شروع کر دی. اس نے مجھے پورا جو ہے نا وہ بتایا کہ کیسے ریسرچ ہم کر رہے ہیں، کیا نتائج رہے، کیسے جو ہے نا فنڈز مل رہے ہیں. مطلب اس نے تقریباً ہم 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، اور اس 1 گھنٹے میں 55 منٹ اس نے اپنی جو ہے نا باتیں کی. میں سن پر میرے لیے بہت معلوماتی باتیں تھیں، لیکن براہ راست میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا ان کا، کیونکہ نہ تو میری کوئی گندم تھی، نہ میں کاشتکاری کرتا ہوں، نہ ہی ان کی باتوں کا براہ راست میں نے کہیں کوئی ان کو جو ہے نا پریکٹیکلی کہیں امپلیمنٹ کرنا تھا، یا ان کا کوئی جو ہے نا میں نے استعمال کرنا تھا. تو میرے لیے براہ راست وہ معلومات جو ہے نا صرف معلومات ہی تھی. زندگی میں میرا کوئی پریکٹیکل ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن میں نے ان کی باتیں سنی. جب ہم اٹھے تو دوستوں کے ساتھ جب ہم نکلنے لگے تو وہاں پہ تو اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور دوستوں کو بتایا کہ آج ملک وارث صاحب کمال کے ساتھ ہم بیٹھے رہے ہیں اور بہت ہی مزہ آیا. میں ان کے خیالات سن کے، ان کی باتیں سن کے بہت ہی متاثر ہوا ہوں. اور اس نے مجھے میری ایک اس طرح کی تعریف کی کہ میں خود حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے ساتھ 1 گھنٹے میں بیٹھے بے مشکل میں نے اگر بات کی ہوگی 2 سے 3 منٹ کی ہوگی. میں نے صرف اس کی باتیں سنی ہیں، لیکن وہ میری تعریف ایسے کر رہا تھا کہ جیسے 1 گھنٹہ میں نے باتیں کی ہیں. دوستو، آج کے اس افراتفری کے ڈپریشن کے دور میں لوگوں کی باتیں سننے والا کوئی نہیں ہے. لوگ اپنے دکھنے سنانا چاہتے ہیں، لوگ اپنے کام کی جگہ کے مسائل بتانا چاہتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کے اچھے ریمارکس بتانا چاہتے ہیں، بچوں کی پوزیشنیں بتانا چاہتے ہیں، بچوں کی سکول کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، لوگ اپنی اچیومنٹ بتانا چاہتے ہیں، اپنے کارنامے بتانا چاہتے ہیں، لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے. اگر آپ کے اندر یہ ایک خوبی آ گئی، آپ نے لوگوں کی باتیں سننے کی صلاحیت پیدا کر لی، تو آپ یقین کریں کنگ ہے. آپ گفتگو کرنے کے ماہر ہیں، آپ کو کمیونیکیشن سکل میں آپ سمجھو ماسٹر ہیں. دوستو، میری اس آج کی ویڈیو کا جو پیغام یا مغز ہے یا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر دوسروں کی بات سننے کی صلاحیت پیدا کرو، دوسروں کی رائے سننے کی صلاحیت پیدا کرو، دوسروں کے مسئلے مسائل سننے کی، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ اپنے اندر خوبی پیدا کرو، اور یہ تھوڑی سی پریکٹس سے حاصل ہو جائے گی. تھوڑی سی پریکٹس کرنی، صرف آپ نے دماغ میں رکھنا ہے کہ میں نے لوگوں کی باتیں سننی ہے، لوگوں کے مسائل کو سننا ہے، لوگوں کے دل کی باتیں سننی ہے. اور یہ آپ نے خلوص سے دل سے کوشش کرنی ہے، اپنے دل سے کوشش کرنی ہے، اور مقصد آپ کا پازیٹیو ہو، مثبت ہو، تاکہ آپ کے اندر توانائی آئے، آپ کے اندر ہمت آئے، اور آپ لوگوں کی باتیں سن کے پھر ان کے مسئلے حل کرنے کی طرف جائیں. دوستو، میری جادو سیریز کا جو چوتھا اصول ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی گفتگو سن کر لوگوں کو متاثر کرو، لوگوں کی گفتگو سن کر لوگوں کو متاثر کرو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھنا.